ایونچولی ہم ٹائم ٹریول کر کے چیزیں اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کتنا سچ ہے یا اس میں ہم کتنی غلطی پر ہیں؟ ٹائم ٹریول تو اللہ آدھے ادھورے کام نہیں کرتا. اچھا. اللہ کی لائبریریوں میں ہر چیز محفوظ ہے. 2 سائنسدان ہیں, دونوں بہت بڑا نام ہے, میں دونوں کا اسپیکٹرم دے کے پھر آگے چلتا ہوں. ایک کا نام ہے البرٹ آئنسٹائن جی, اور ایک کا نام ہے اسٹیفن ہاکنگس. ٹھیک ہے. البرٹ آئنسٹائن وہ ہے جو مذہب کو مانتا ہے, ٹھیک ہے. اور اسٹیفن ہاکنگس وہ ہے جو مذہب کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے. اس کائنات کے بارے میں دونوں کے نظریات ویلڈ ہیں, دونوں کے نظریات پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, دونوں کے نظریات ٹھیک بھی ہیں اور دونوں کے نظریات میں کمی بھی ہے. ٹھیک ہے. البرٹ آئنسٹائن یہ کہتا ہے کہ آپ کے چہرے پہ یہ جو آنکھیں ہیں یہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کے ایک مالک نے اس کو بنایا ہے اور یہ پرپزلی آپ کو یہ آنکھیں دی ہیں تاکہ آپ اس دنیا کے حقائق کا مشاہدہ کر سکیں. ٹھیک ہے. یہ جو ٹیلیسکوپ جو ہے یہ آج کل جو جس کا بڑا جو ہے وہ ہو رہا ہے کہ جو ٹیلیسکوپ بنائی ہے اس نے بہت سال پہلے کی تصویریں کھینچنی شروع کی ہیں جی. تو اگر وہ لاکھوں سال پہلے کی لائٹ ایئرز کی یعنی بگ بینگ تھیوری کے اوپر وہ ریسرچ کر رہے ہیں جو اربوں خربوں سال پہلے ہوئی ہے تو اس کی روشنی کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے اربوں خربوں سال پہلے پھیلنے والی روشنی کہیں کسی کائنات کی لائبریری میں محفوظ ہے. بالکل. اب عام لوگوں کو تو نہیں پتا, جن کی فیلڈ ہے ان کو تو پتا ہے نا کہ اس کو انہوں نے اس کو کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ٹیلیسکوپس جس کا آج کل بڑا چرچا ہو رہا ہے کہ جی وہ ٹیلیسکوپس ہیں. اچھا, آج سے 20 سال پہلے آپ کلوننگ کو مانتے تھے؟ آپ کے لیے تو کلوننگ 20-25 سال 30 سال پہلے ایک خواب تھی. آج آپ مانتے ہیں نا کہ کلوننگ ہو سکتی ہے, کیسے ہو سکتی ہے, کیسے 1000 سال پرانی اسپیشیز کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے. تو کیا ہو نہیں سکتا کہ ڈائناسور کو بھی کسی وقت میں زندہ کیا جا سکے؟ ڈائناسور کا یہ اللہ کے راز ہیں. کائنات کی لائبریریوں میں بہت ساری چیزیں محفوظ ہیں. اللہ ان کو پڑھنے کا ایکسیس کس کو دیتا ہے؟ جس کا ان کے اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. اچھا, اب یہاں روک کے ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. پوری دنیا میں وائس ڈیکوڈنگ پہ کام ہو رہا ہے. جی. وائس ڈیکوڈنگ کہتے ہیں کہ آواز کی لہریں امر ہوتی ہیں. میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ آواز کی لہریں کسی کائنات کی لائبریری میں محفوظ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پر ان آوازوں کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی ایک کہانی سنا کے پھر آپ کو کرتا ہوں اس جملے کو کہ وہاں پہ اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ رکیے گا, ایک کہانی سناتا ہوں, اس کے بعد واپس یہیں سے شروع کروں. جی. اللہ نے, ہم نے ایک کہانی سنی اپنے بڑوں سے, شاید آپ نے بھی سنی ہو, آپ تو میرے بچوں کی طرح ہوں, آپ کو شاید اس دور تک یہ جنریشن ایکس تک تو یہ بات نہیں پہنچی ہوگی, لیکن جو ایک کہانی ہے جی کہ ایک قوم تھی جو مشیت الہی جو ہے وہ اس میں دخل اندازی کرتی تھی. ٹھیک ہے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ اس کو جا کے چیک کرو. جبرائیل نیچے آئے, ایک بچہ بھیڑیں چرا رہا تھا, تو اس نے کہا کہ ذرا بتائیے کہ جبرائیل کہاں ہے. تو بچے نے جو ہے وہ دیکھا اور اس نے کہا کہ آسمان میں تو نہیں ہے. اچھا. پھر اس نے دوبارہ دیکھا, کہا زمین میں بھی نہیں ہے, یا تم ہو یا میں ہوں. جبرائیل واپس گئے اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ قوم تو واقعی مشیت الہی میں دخل اندازی کرتی. حکم ہوا پانیوں کو کہ ان کو غرق کرے. انہوں نے شیشے اور لوہے کی بڑی بڑی گیندیں بنائی اور جو ہے وہ پانیوں میں تیرنے لگی. پھر حکم ہوا پہاڑوں کو کہ ان کو غرق کرو. پھر وہ گیندیں ٹوٹی اور وہ غرق ہوئے. یہ کہانی ہماری کتابوں میں پرانی موجود ہے اور یہ اسرائیلیات میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. اب اس کہانی کا ایک اور ورژن سناتا ہوں اور پھر واپس آتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. گوگل کے اوپر سرچ کریں فاسلز آف کمپیوٹر چپس. ٹھیک ہے. کالڈا قدیم یونان میں مائنز کے نیچے کھدائی میں کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں جس کے بارے میں گمان یہ کیا جا رہا ہے دیز آر کمپیوٹر چپس. اچھا. لیپ ٹاپس ہیں, پام ٹاپس ہیں, وہ ہزاروں سال 10,000 سال پہلے who was using the laptops. پھر آپ کے جو ہے وہ پیرامڈس کے اندر سے کچھ ایسی تصویریں ملی ہیں جس میں ہیلی کاپٹرز, جس میں ایسی یو ایف اوز کے نشانات ہیں. who was using these objects. ٹھیک ہے. اس کو سمجھیے, یہ راز ہیں, لیکن یہ کیسے کھلتے ہیں اس کے بارے میں آتے ہیں. کائنات کے مالک کے راز ہیں. اب یہ فاسلز آف کمپیوٹر چپس کو دیکھیں تو اب میں آپ کو اس کہانی کا جو دوسرا ورژن ہے وہ سناتا ہوں.
جبرائیل جب نیچے آئے، ایک ایسی قوم تھی جو وائس ڈیکوڈنگ پہ قادر تھی. ٹھیک ہے. جبرائیل نیچے آئے، اس نے پوچھا جبرائیل کون ہے، تو لڑکے نے اپنے لیپ ٹاپ میں وائس ڈیکوڈنگ کا سافٹ ویئر آن کیا. اس نے آسمان کی آوازوں کو ٹیلی کرنا شروع کیا. اس نے کہا یہ جو آواز تم بول رہے ہو نا، یہ فریکوینسی آسمان کی موجودہ آوازوں میں تو نہیں ہے. اچھا. پھر اس نے زمین کی آوازوں کو ٹیلی کرنا شروع کیا. اس نے کہا یہ زمین میں بھی نہیں ہے، یہ تم ہو یا میں ہوں. اب اس کو یہ میں کہانی سنا رہا ہوں، یہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ جو ہے نا مفروضے، ہر حقیقت پہلے مفروضہ ہوتی ہے. ہر سائنس کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ نظریہ سینکڑوں سال بعد حقیقت کا روپ دھارتا ہے. جی. ابھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ابھی چند سال پہلے یہ کالڈا سے کمپیوٹر چپ کے فاسلز ملے ہیں، تو اس کا مطلب ہے 10,000 سال پہلے کمپیوٹر تو تھا. جی. ٹھیک ہے. تو اللہ اگر یہ کہتا ہے جو آیت میں کہ کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے تم سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ نئے لوگوں کو لا کے بسا دے؟ کیا یہی نہیں ہوا؟ اب آتے ہیں اس طرف، اس کا امپیکٹ میں جس طرف آپ کو لانا چاہ رہا کہ یہیں پہ کھڑے رہیے جہاں پہ آپ کو میں نے روکا تھا. وہاں پہ کسی نبی نے کسی دور میں دعا کی کہ اے اللہ میری قوم پہ عذاب لیا. اب اس نبی کی آواز کی وہ فریکوینسی کائنات کی لائبریریوں میں محفوظ ہے. ٹھیک ہے. کل کو کوئی بندہ، کوئی ایک کائنات کی ان آوازوں کو ڈی کوڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اچھا. وہی فریکوینسی، وہی آواز جو کسی نبی کے لفظوں میں، اس کے لہجوں میں، اس کی انرجی کے ساتھ گونجی تھی، وہ آواز ریپیٹ ہوتی ہے. کیا عذاب نہیں آئے گا؟ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ نظام کنٹرول میں کیا جائے؟ آج یہ جو طاقتیں ہیں جن کو ہم جو ہے نا ایسے کر کے دیکھتے ہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے، ایلومیناٹیز، فری میسن، یہ جو اینٹی کرائسٹ کی طاقتیں ہیں، یہ بہت تگڑی ہیں، یہ ہم سے سینکڑوں سال آگے کھڑی ہوئی ہیں. ان کو اصل ڈر لگتا ہے ہمارے فادرلی رینیسنس سے، کہ کہیں ہم اپنے فادرلی رینیسنس کے ساتھ کھڑے نہ ہو جائیں. اسی لیے تو انہوں نے ہمارے بچوں کو پڑھنے نہیں دیتے، اسی لیے تو ہمارے عقیدے خراب کر دیے ہیں، اسی لیے تو ہمارا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. یہ ڈیلیبریٹلی ہو رہا ہے. مولا کائنات کا فرمان ہے کہ اگر تم جو ہے وہ حق کے بارے میں شبے کا شکار ہو جاؤ، حق کے بارے میں اشباع کا شکار ہو جاؤ، تو باطل کے تیروں پہ نظر رکھو، جہاں وہ گر رہے ہوں گے وہیں حق ہوگا. آج دنیا میں کوٹ کس کو پڑ رہی ہے؟ مسلمانوں کو. آج دنیا میں جو ہے وہ ساری تباہی کس کے لیے ہوئی ہے؟ مسلمانوں کی. بس اتنی سی بات ہے پتر. رولا صرف یہ ہے کہ رسالت مآب سرور انبیاء کی امت کو آپس میں لڑانا ہے. وہ ہمیں مسلمان کر کے مارتے ہیں اور ہم آپس میں شیعہ سنی کر کے بھی لڑی جا رہے ہیں. ہم اس کو کافر کہہ رہے ہیں، وہ اس کو کافر کہہ رہے ہیں. تو سارے ہی کافر نے پتر، مسلمان تو شاید رہے ہی کوئی نہیں. اتنی سی بات ہے.